اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ذرائع ابلاغ سے وابستہ بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں، میں سغرا برکاتی بنت سرجام برکاتی کی بیٹی ہوں۔ بیرواں اسمبلی حلقہ 28 سے امیدوار ہے۔ آپ کے ساتھ کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ ہم اور ہمارے ساتھی بیرواں کے لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں، جنہوں نے اپنا جذبے اور خلوص کا بے انتہا اظہار کر کے ہمیں بے تحاشا پیار سے نوازا۔ چونکہ میرے بابا میری والدہ کے ساتھ اسیری میں ہیں اور مجبوراً مجھے اور میرے 11 سال کے بھائی کو یہ باریک ذمہ داری اٹھانی پڑ رہی ہے، مگر اس دوران بہت سے مسائلوں کا سامنا ہوا، جیسے کہ میرے ساتھ ایک سائیکولوجیکل لڑائی لڑی جا رہی ہے، جس میں سابقہ چیف منسٹر عمر عبداللہ صاحب کا یہ بیان ایک عکاسی ہے، جس میں بولا ہے کہ میرے والد کا نام لے کر یہ الزام لگایا ہے کہ جیل میں بند مولانا سرجان احمد برکاتی کو ان کے خلاف الیکشن میں اتارا گیا ہے۔ حالانکہ یہ فیصلہ میری ذاتی نواد کا تھا، کیونکہ عمر صاحب نے پارلیمنٹ الیکشن میں بارہمولہ کے موجودہ ممبر پارلیمنٹ انجینئر رشید صاحب کے فرزند کو یہ کہا تھا کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ الیکشن لڑ رہے ہیں تو میں اپنا فارم نہیں بھرتا۔ تو میں نے سوچا کہ اگر یہ عمر صاحب کی کانسٹیٹوئنسی سے اپنے والد صاحب کا فارم نامزدگی کرتی ہوں تو شاید عمر صاحب اپنی بات کا لاج رکھیں گے، چونکہ بدلے میں عمر صاحب نے الزامات کی بارش برسائی، تو میں بے دل ہو کے اس نتیجے پہ پہنچی کہ ہم گاندربل سے کیمپیننگ نہیں کریں گے۔ سلسلہ یہاں نہیں رکا، ان کی ایک خاتون اسپوکس پرسن افرا جان نے تو حد ہی پار کر دی، جس میں انہوں نے ایک بلاگ میں بولا کہ میرے والد صاحب کے بارے میں بد زبانی کر کے میرے والد صاحب کو چور کہہ کر پکارا، جو کہ میرے لیے کسی خنجر سے کم نہیں تھا۔ میں افرا جان کو اور اس کے والد صاحب کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ بتائیے میرے بابا نے آپ کا کیا چرایا ہے کہ میرے بابا پہ اتنے گراونے اور گھٹیا زبان کے استعمال کر رہے ہو۔ اس بات کا فیصلہ میں کشمیر کے لوگوں پر اور روز محشر پہ ڈالتی ہوں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انشاءاللہ روز محشر میں اس بات کا جواب ان کو ضرور ملے گا۔ اگر اس وقت ہم معصوم، ہم مظلوم ان کو کچھ نہیں کہہ سکیں گے، لیکن روز محشر میں اپنا یہ سوال اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھوں گی کہ آپ ان کو بولیے کہ میرے بابا نے ان کا کیا چرایا تھا۔ اور آخری بات انجینئر عبدالرشید صاحب کے بارے میں کروں۔ ہم نے انجینئر صاحب سے اس لیے سیٹ کی ریکویسٹ کی تھی کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ وہ والنٹیئرلی ہمارے لیے مینڈیٹ چھوڑ دیں گے، جبکہ ان سے ہمارا رابطہ تب سے چل رہا تھا جب سے میرے بابا کا فارم نامزدگی زینب پورہ سے ریجیکٹ ہوا تھا، اور پھر انہوں نے عدالت سے دوسرے اور تیسرے فیز کے لیے اجازت نامہ حاصل کیا ہے۔ پھر دوسرے فیز کے لیے ہم نے 2 جگہ فارم اس لیے بھرا کیونکہ ہمیں اس بات کا ڈر تھا کہ جیسے زینب پورہ سے ایک سازش کے تحت ہمارا فارم نامزدگی ریجیکٹ کروایا گیا، ویسے اور جگہ پر بھی ہونے کا اندیشہ تھا۔ چونکہ گاندربل اور بیرواں میں ہمیں جیتنے کی زیادہ امید نہیں تھی، میں بیرواں اور گاندربل کے لوگوں کو زیادہ جانتی نہیں تھی، مجھے ڈر تھا کہ شاید ہم ان 2 جگہ سے نہیں جیتیں گے، اس لیے ہم نے انجینئر رشید صاحب سے لنگیٹ کے لیے سیٹ چھوڑنے کا اصرار کیا تھا۔ ایک طرف انجینئر رشید صاحب نے کچھ دن پہلے اپنے بیان میں یہ کہا تھا کہ ہمیں دیر سے پتہ چلا، جو کہ سچائی نہیں ہے۔ برکاتی صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں اور بقول ان کے لنگیٹ کانسٹیٹوئنسی کا مینڈیٹ بانٹ چکے تھے، جہاں پر ان کے بھائی خورشید احمد شیخ صاحب لڑ رہے ہیں۔ یاد رہے خورشید احمد شیخ صاحب سے ہمارا رابطہ پہلے فیز کے دوران ہی ہوا تھا، اور اس کے بعد ہم نے ان کے جو اسپوکس پرسن ہے، 7 سپٹمبر کی بات ہے، ہم نے ان کا جو اسپوکس پرسن انعام النبی صاحب ہے ان کے ساتھ
ہم نے بات کی تھی, انہوں نے بولا تھا کہ میں آپ کی بات امانت طور پہ رکھ رہا ہوں, میں آپ کی بات ہائی کمانڈ پہ یہ بات رکھوں گا کہ ایسا کچھ ہے, لیکن اس کا جواب آج تک نہ آ سکا. میں انجینئر رشید صاحب سے یہ کہنا چاہتی ہوں, آپ سے یہی پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ اپنے بھائی کا مینڈیٹ کاٹ کے آج جیل کا جواب ووٹ سے نہیں دینا چاہتے, جب آپ کا ہی ایک سلوگن تھا پارلیمنٹ الیکشن میں, جب آپ نے ہی ایک سلوگن آپ نے اور آپ کے پارٹی والوں نے کہا تھا کہ جیل کا بدلہ ووٹ سے ہے, جب اس وقت جیل کا بدلہ ووٹ سے تھا, کیا اس وقت جیل کا بدلہ ووٹ سے نہیں ہے؟ ہم دونوں اس وقت دونوں مظلوم بچے ہیں. جب اس وقت جیل کا بدلہ ووٹ سے تھا, کیا اس وقت ہمارے ماں باپ, کشمیر کے نوجوان جو جیل میں بند ہے, کیا اس وقت جیل کا وہ بدلہ ووٹ سے نہیں ہے؟ جی باقی پہلے میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں, دیکھیے میں نے پہلے بھی بولا کہ میں کوئی سیاست لیڈر نہیں ہوں. مجھے اس وقت اس چیز میں آنے کا مقصد ایک ہی ہے کہ میرے ماں باپ کو جیل سے رہا کیجیے. جی 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 آپ گھبرائیے نہیں. جی جی یہ بتائیے کہ آپ کو لگا کہ جس طرح آپ میدان میں پڑی, آپ کو لگا کہ جو بھی الیکشن لڑ رہا ہے خالی ہوس ہے اقتدار کی اور سر دیکھیے, اگر میں اس بات پہ جاؤں تو میں نے پہلے بھی بولا کہ ہم الیکشن لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں, ہم کسی سے ہم جیتنے کے, میں نے پہلے بھی بولا کہ اگر میرے ماں باپ کو جیل سے کوئی مجھے بولے گا کہ ہم آپ کے ماں باپ کو جیل سے رہا کریں گے, ہم ہر کسی چیز کو لات ماریں گے. میں نے بولا کہ یہ اقتدار کی ہوس میں ہے, لیکن انہوں نے ثابت کر کے دکھایا, کیونکہ اس وقت ہم دونوں سے بہتر مظلوم کوئی نہیں ہے. جب اس وقت یہ سیٹ نہیں چھوڑ سکیں گے تو کل آنے والے دنوں میں جب یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم مظلوموں کی بات کریں گے, جب وہ اس وقت ہم دونوں مظلوم بھائی بہن کی بات نہیں کر سکتے, تو مجھے نہیں لگتا کہ آنے والے دنوں میں کسی کی بات ہوگی. آپ کیا محسوس کر رہی ہیں کہ جو اب میں ووٹ پڑے گے آپ کے پتہ ہو؟ سر دیکھیے, انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں کہ اگر ان لوگوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا, بٹ میں امید کرتی ہوں خصوصاً بیروا کے لوگوں کا, جس میں نے پہلے بھی بولا کہ میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں دل سے, انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا. مجھے امید ہے کہ ہم انشاءاللہ فتح پائیں گے. اور ایک سوال ہے, بہت سارے دوست میں بھی کمنٹ کر رہے ہیں, اس کے پیچھے کوئی طاقت ہے جنہوں نے اس کو الیکشن میں اتارا ہے, اس کے حوالے سے سر دیکھیے, وہ بات کچھ نہیں ہے, یہ ہمارا خود کا فیصلہ تھا, یہ میرا خود کا فیصلہ تھا اس چیز میں آنے کا. میں نے پہلے بھی بولا کہ جب میں بابا کو ملاقات کے لے گئی, وہ ہم جانتے ہیں جو ہم دونوں بھائی بہن مصیبت جھیل رہے ہیں, وہ ہم پہ بیتی ہے. ان سے میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارے پیچھے کوئی نہیں ہے, ہم دو بھائی بہنیں اور میرے پیچھے بیروا کے نوجوان ہیں جنہوں نے مجھے اس وقت ساتھ دیا. آپ کو سارا کچھ معلوم ہے کہ حالات کیا آپ کا الیکشن میں ووٹ پڑنا ایک مقصد تھا, جس طرح آپ نے دیکھا کہ رشید کے ساتھ نرمی برتی گئی, کیا یہی ایک وجہ ہے کہ آپ نے بھی سمجھا کہ آپ کے بابا جو بند ہے تو ممکن ہے یہی ایک ذریعہ ہے کہ آپ کو راحت حاصل ہو جائے؟ جی سر, دیکھیے آپ نے بہت اچھا کوشچن کیا مجھ سے. اگر میں یہ بات سوچ کے آپ کو بولوں کہ جب مجھے پتا, جب ابرار بھائی اس چیز میں آئے تو مجھے لگا شاید اس سے کچھ نہیں ہوگا, شاید ان کے بابا جیل سے رہا نہیں ہوں گے, لیکن وہ ثابت ہوا کہ جیل کا بدلہ ہی ووٹ ہے. جب انجینئر رشید صاحب کو جیل سے رہا کیا گیا, میں نے سوچا ہاں ہے, جیل کا بدلہ ہی ووٹ ہے. جیسے عمر صاحب نے ان کو بولا تھا ایک بیان میں نے ابھی بھی بولا کہ انہوں نے ان کو بولا کہ اگر مجھے پتا ہوتا آپ فارم بھریں گے تو شاید میں فارم نہیں بھرتا. اسی سلسلے میں ہم نے بابا کے ساتھ بات کی, میں نے بابا کو بولا کہ جب ان کے ساتھ انصاف کیا گیا, ہم دونوں یتیموں کے ساتھ بھی انصاف ہوگا. لیکن میں طفل نادہ تھی, مجھے نہیں پتا تھا کہ ہمارا ساتھ کوئی نہیں دے گا, ہمارا ساتھ کوئی نہیں دے گا. اگر ہم 2016 کی بات کریں, 2016 کے تک آپ کا بابا پر کبھی وہ بھی بات ہے, کیا کچھ کہنا چاہتے ہیں, کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ابھی تک؟ دیکھیے وہ ہم جانتے ہیں, جیسے اردو میں کہا جاتا ہے کہ علم کی قدر کسی علمی سے پوچھو, ماں باپ کی قدر کسی یتیم سے پوچھو. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ابھی ہمارے ماں باپ جیل میں بند ہے, زندہ ہے, لیکن ہم اس زندہ یتیموں سے بدتر زندگی گزار رہے ہیں. ہمارے پاس ابھی ماں باپ موجود نہیں ہے. میرا بھائی اسکول جاتا ہے تو الوداع کرنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے. اگر میں نے اس وقت اتنا بڑا فیصلہ لیا ہے, پتہ نہیں مجھے کہیں جگہ بولنے پر شاید غلطی مت ہوئی ہوگی, کیونکہ مجھے گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہے. جو مجھے ظلم و ستم جو مجھ پہ ہوئے ہے,
मैं वही बयान करती हूँ। 2016 से सिर्फ इतना देखिए, मुझे खुद पढ़ने का शौक था, लेकिन पढ़ाई छोड़ दी मैंने, रीज़न माँ बाप है। मैंने पहले भी बेरवा के नौजवानों से कहा कि मैं अब थक गई हूँ, मैं कोर्टों में खुद जाती हूँ केस लड़ने के लिए। अब मुझ में वो हिम्मत नहीं है कि मैं फिर से कोर्टों में जाके अपने माँ बाप का केस लड़ूं। बाकी मैंने पहले भी आपको बोला कि वो हम जानते हैं कि हम वो दर्द बयान नहीं कर सकते जो हमारे ऊपर बीती है। जी बस और शुक्रिया। एक सवाल है, अगर हम बीरवा की बात करें, कल से बीरवा के गलियों में आपके वालिद साहब के नारे लगे, आपको क्या महसूस? मैं उस चीज़ के लिए मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हुई कल, क्योंकि मैं तरस गई थी कि मेरे बाबा की बात कहीं नहीं होती थी। चाहे हम तरस गए थे दोनों भाई बहन कि हमारे बाबा की बात कोई नहीं करता था, लेकिन कल बीरवा की गलियों कोचों में जब ये नारा लगा कि बरकाती साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ है, उस वक्त हमें लगा कि शायद बीरवा के नौजवान भाई बहन बुजुर्ग मेरे माँ बाप को जेल से रिहा करवा सकते हैं।